28 جولائی 2010 کو ایئر بلو کی فلائٹ 202 کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی اور یہ فلائٹ اسلام آباد کی مارگلا ہل سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گئی۔ اس حادثے میں 152 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ پاکستان کا سب سے بدترین واقعہ تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایئر بلو فلائٹ 202 کی کہانی سناؤں گی۔ 28 جولائی کی صبح 7:41 پر اس جہاز نے کراچی سے ٹیک آف کیا تھا اور اس میں 146 مسافر اور 6 کریو ممبرز سوار تھے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام پرویز اقبال چودھری تھا، جو کہ 61 سال کے تھے اور یہ انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے۔ اور جہاز کے دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر منتجب احمد تھے، جن کی عمر 34 سال تھی اور منتجب پہلے پاکستان ایئر فورس میں سرو کر چکے تھے اور ایک فائٹر پائلٹ تھے۔ اسلام آباد میں اس وقت شدید بارش ہو رہی تھی۔ 2010 وہی سال تھا جب پاکستان میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب نے تباہی مچا دی تھی۔ بہرحال یہ اس وقت جہاز کراچی سے ٹیک آف کر گیا، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا کچھ یوں کہ فلائٹ کے سٹارٹنگ میں ہی جہاز کے کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے اپنے جونیئر پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر کو بہت ڈانٹنا شروع کر دیا اور سخت آواز میں بات کرنا شروع کر دی۔ پرویز اقبال جہاز کے متعلق سوالات پوچھ رہے تھے، لیکن لگ ایسا رہا تھا جیسے وہ فرسٹ آفیسر کو بے عزت کر رہے ہوں اور ان کی ٹون بہت زیادہ سخت تھی۔ جہاز میں کیپٹن اپنے جونیئر آفیسر سے بات ضرور کرتا ہے، لیکن اس سخت لہجے میں نہیں، اور وہ بھی فلائٹ کے دوران۔ اور اس دوران منتجب بالکل چپ ہو گئے تھے، کیپٹن کے سخت الفاظ اور لہجے کی وجہ سے سہم گئے تھے۔ اور اس حادثے میں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اور ان کی یہ ساری باتیں جہاز میں موجود بلیک ریکارڈر میں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ اور اسی طرح جہاز اڑتا رہا اور اسلام آباد کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس جہاز کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ جہاز کے پائلٹس کو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پر رن وے جو اس وقت استعمال میں ہے وہ رن وے 12 ہے۔ اسلام آباد کا موسم بہت خراب تھا۔ اب یہ پائلٹس نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جہاز کو رن وے 12 پر کیسے لینڈ کروائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیپٹن کے ڈانٹ اور غصے کی وجہ سے جہاز کے فرسٹ آفیسر منتجب احمد چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جہاز میں ہونے والے سارے فیصلے کیپٹن لے رہے تھے۔ پرویز اقبال چودھری کو ٹریفک کنٹرولر کی وجہ سے آگاہ کیا گیا کہ انہوں نے جہاز کو سرکلنگ اپروچ سے لینڈ کروانا ہے۔ آسان الفاظ میں جہاز نے ایئرپورٹ کے سامنے سے رائٹ مڑنا تھا اور اس کے بعد جہاز نے لیفٹ ٹرن لے کر پھر سے مڑ جانا تھا اور اس جہاز نے ایسے ہی مڑتے ہوئے رن وے 12 پر لینڈ کرنا تھا۔ یہ دکھنے میں اور سننے میں بہت سمپل لگتا ہے، لیکن اس کے لیے جہاز کو ایگزیکٹ ٹائمنگ اور ایگزیکٹ سپیڈ کے ساتھ اڑنا تھا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا اور شدید دھند اور بارش کی وجہ سے پائلٹس کو رن وے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور اسی لیے کیپٹن پرویز نے اس جہاز کو نیو موڈ پر لگا دیا۔ اس موڈ میں جہاز کے سسٹم کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز خود بخود اڑتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہیں سے ہوا۔ کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے موڈ سسٹم نے اپ گریڈ کیا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد 8 کلومیٹر کا حفاظتی زون ہے اور پائلٹس کو اسی زون میں اترنا تھا، لیکن یہ جہاز اب اس زون سے باہر اڑنا شروع ہو گیا۔ فرسٹ آفیسر پہلے ہی کیپٹن سے اتنا سہمے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا اور ان کے خلاف نہیں گئے۔ اور ایک اور بات کہ کیپٹن پرویز اقبال چودھری جہاز کو 2000 فیٹ کی بلندی پر لانا چاہتے تھے، لیکن یہ روز کے خلاف اور خطرناک تھا۔ جہاز کو اس وقت کم سے کم 2500 فیٹ کی بلندی پر اڑنا تھا، اور بہرحال یہ جہاز ایئرپورٹ پر رن وے سے مڑنے کی بجائے اب مرگرا کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔
زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ یہ جہاز کو لیفٹ پر موڑیں، لیکن جہاز کے پائلٹس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ پائلٹس کو رن وے نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور جہاز مرگلا کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جہاز اس وقت صرف 2300 فیٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ جہاز کے کیپٹن اس کو لیفٹ موڑ رہے تھے، لیکن اسی وقت جہاز کے سسٹم سے آواز آنا شروع ہو گئی، ٹرینائڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی چیز آنے والی ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ فرسٹ آفیسر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ پہاڑوں کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ انہوں نے کیپٹن سے کہا کہ سر جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑیں کیونکہ آگے پہاڑ ہیں، اور اب کیپٹن بھی پریشان ہو گئے تھے اور ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جہاز لیفٹ سائڈ کی طرف مڑ رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ یہ جہاز لیفٹ سائڈ کی طرف نہیں مڑ رہا تھا۔ دراصل پلین کو لیفٹ موڑنے کے چکر میں کیپٹن نے جہاز کو اور اس کے نوٹ کو اتنا موڑ دیا تھا کہ یہ نوب گھوم گیا تھا اور جہاز لیفٹ ٹرن کرنے کی بجائے رائٹ سائڈ پر مڑ رہا تھا، اور اسی وقت جہاز نیچے بھی جانا شروع ہو گیا تھا۔ اور اب کیپٹن نے پریشانی سے کہا کہ یہ جہاز لیفٹ سائڈ کی طرف کیوں نہیں مڑ رہا، اور اب یہ جہاز مارگرا ہلز کے قریب آ چکا تھا۔ اس میں آخری آواز فرسٹ آفیسر کی تھی کہ سر ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاز مارگرا ہلز کی پہاڑیوں پر کریش کر گیا۔ جہاز میں بیٹھے 152 لوگوں میں کوئی بھی بچ نہ سکا۔ ایئر بلو جہاز کا یہ واقعہ آج بھی پاکستانی تاریخ میں سب سے خطرناک اور بدترین واقعہ قرار دیا گیا ہے، جس میں 152 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔